ملت برادران اسلام، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو دل کا بے چین ہونا ایک معمولی بات ہے۔ الحمدللہ بندہ مومن کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے خالق سے محبت کرتا ہے تو اس کی عبادت سے اسے سکون مل جاتا ہے۔ دنیا میں خالق کو دیکھنا ایک بندہ کے لیے ممکن نہیں، ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں۔ ہاں، جنت میں اللہ رب العزت اس نعمت سے بھی اپنے بندوں کو مالا مال فرما دیں گے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر الی القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا کہ تم اس چاند کو جس طرح دیکھ رہے ہو لا تزامون، اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو بھی جنت میں ایسے دیکھو گے۔ اس لیے کہ جب تک دیدار نہ ہو جائے، جب تک زیارت نہ ہو جائے، تب تک محبت پوری نہیں ہوتی۔ محبت کرنے والے کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، کوئی محبوب دنیا سے چلا جائے تو انسان ہر لمحہ اس کے چہرے کو دیکھ کر دیدار کے لیے ترستا رہتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ عز و جل کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ محبت ایک بندہ مومن کو کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، اپنے پیر و مرشد، اپنے استادوں، اپنے دوستوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت الحمدللہ ایک بندہ مومن جن سے کرتا ہے انہیں امام الانبیاء محمد عربی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے بندہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے حبیب کی زیارت اور دیدار کے لیے بھی ایسے ہی تڑپتا ہے۔ رب کے بعد سب سے زیادہ ان کا قرب چاہتا ہے، ان سے ملنا چاہتا ہے، ان کی زیارت چاہتا ہے، ان کا زمانہ چاہتا ہے، ان کے چہرے انور سے اپنی روح کو سیراب کرنا چاہتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دنیا میں ظاہری حیات میں جلوہ افروز تھے تو اس وقت بھی اہل ایمان کی یہی عادت تھی، اس لیے کہ عشق کسی بھی جہاں میں ہو اس کے اثرات، اس کے تقاضے یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار اور زیارت کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں لگی ہوئی محبت کی چنگاری انہیں کبھی چین سے بیٹھنے نہ دیتی تھی۔ اسلام کے شروع کا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کی پہلی مرتبہ تقریر کی، پہلی مرتبہ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کی تو ظالموں نے اتنا مارا کہ موت کے قریب پہنچ گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، گھنٹوں دنوں تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو والدہ نے شکر ادا کیا کہ میرے بچے کی آنکھ کھل گئی، زندگی مل گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا سوال یہ تھا کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ پہلے اپنی جان کی فکر تو کرو، کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ ماں نے کہا، فرمایا کہ میرے لیے اللہ کی قسم اس وقت تک کھانا پینا حرام ہے جب تک میں اپنے نبی کی جا کر دیدار اور ان کی زیارت نہیں کر لیتا، اس لیے کہ دل بے چین تھا، دل بے قرار تھا۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیا کہ میری یہ خواہش ہے، کسی نے کہا میری یہ خواہش ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی خواہشات کا اظہار کیا، فرمایا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی ہو اور حضور کی زوجہ محترمہ ہو۔
دوسری خواہش یہ ہے کہ مال صدیق کا ہو اور خرچ کرنے والا نبی کا ہاتھ ہو، اپنا مال نبی کی خدمت میں سب کچھ پیش کر دیا۔ اور تیسری خواہش یہ ہے کہ آنکھ ابو بکر کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، یعنی ہر وقت بس میری نگاہیں اللہ کے نبی کی رخ نبوت کا دیدار کرتی رہیں۔ اور وہ کیسی محبت تھی کہ زندگی بھر ساتھ دیا، خدمت میں حاضر رہے، اور اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد آج 1450 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہے، سیدنا صدیق اکبر حضور کے قرب میں آپ کے روضہ اطہر میں آپ کے ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں۔ اور جب قیامت میں اٹھیں گے، جیسے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل لگی ہوتی تھی، آپ جلوہ افروز ہوتے تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، تو جب آپ ان کو صحابہ کو دیکھ کر بات فرما رہے ہوتے تھے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے انور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ بھی سکے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کا دیدار کرتے رہتے تھے، حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کی زیارت فرماتے رہتے تھے۔ آج ان بڑوں کو، ان شیخین کو اللہ نے اپنے حبیب کا قرب ایسا عطا کیا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی قبر مبارک اس طرح بنی ہوئی ہے گویا کہ اللہ کے نبی کا دیدار کر رہے ہیں۔ ان دونوں حضرات کے چہرے حضور کے چہرے کی طرف پھرے ہوئے ہیں، قبلہ رخ ہیں۔ تو یہ بندہ مومن کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے محبت کا تقاضا دیدار ہے، زیارت ہے، قرب ہے، قریب ہونا ہے۔ ایک صحابی حضرت ثوبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، بڑے غمگین ہیں، اتنے غم زدہ ہیں کہ چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، چہرہ پھیکا ہو گیا، زرد ہو گیا۔ پوچھا کہ کیا تکلیف ہے، کیا رنج ہے، کیا دکھ ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے سوا اور کوئی دکھ نہیں ہے کہ جب میں آپ کے محفل میں بیٹھتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں تو روح کو سرشار کرتا ہوں، لیکن جب آپ سے اٹھ کر گھر چلا جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں، تو بیوی بچوں کے پاس مجھے سکون نہیں ملتا اور آپ کی یاد تڑپاتی ہے، تو اٹھ کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ دنیا میں تو میں یہ کر لیتا ہوں، لیکن روز قیامت اور آخرت میں آپ تو یقیناً امام الانبیاء ہیں، آپ کو تو اللہ جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں جگہ عطا فرمائے گا، اور میں ایک بندہ حقیر اگر اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو جنت کے نچلے درجات میں ہوں گا، اگر وہاں آپ کا دیدار یوں نصیب نہ ہوا تو کیا بنے گا میرا، یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی میرا کیا بنے گا، کہ جنت بھی پھیکی پڑ گئی، جنت کی لذت بھی بے لذت ہو گئی اللہ کے نبی کی دیدار کی لذت کی وجہ سے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ روایات میں آتا ہے، مسلم شریف اور دیگر کتب کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، حضور نے کوئی بات نہ فرمائی، لیکن اللہ عز و جل نے آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کے بھیج دیا کہ جاؤ جبرائیل، پیغام سنا دو اس ثوبان صحابی کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر بندہ مومن کو، ہر عاشق صادق کو، ہر طالب صادق کو یہ پیغام دے دو کہ اگرچہ زمانہ مختلف ہے، صدیوں بعد وہ آئیں، لیکن دل میں یقیناً ان کی بھی یہ طلب ہوگی کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا دیدار، نبی کی زیارت، نبی کا قرب، نبی کی محفل ہمیں دے دے۔ آئیں گے صدیوں بعد، لیکن طلب دل میں ہوگی۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن نازل کر کے اس صحابی کی اس دیرینہ خواہش، اس محبت رسول کی لازوال مثال کی برکت سے اصول ایسا عطا کر دیا کہ صدیوں بعد قیامت سے پہلے بھی اگر کوئی مسلمان پیدا ہو اور اس نسخہ کیمیا پہ عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ اس کو جنت میں اپنے حبیب کے ساتھ جگہ عطا فرما دے گا۔ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیت مبارکہ، اس میں اللہ عز و جل نے یہی نسخہ بیان کیا کہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ
اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کے ساتھ اللہ جنت میں داخلہ کر دے گا، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے، پہلی اور آخری شرط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا حضور کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھیں گے؟ حضور کی اطاعت میں، جیسے آپ نے پڑھی۔ فرمایا اتم الحج والعمرہ، حج و عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے، کیسے کریں گے؟ اطاعت حضور کی ہوگی۔ فرمایا کہ تم روزہ مکمل کرو رات تک، کیسے مکمل ہوگا؟ جیسے حضور نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت حضور کی اطاعت کے بغیر ناممکن، اسی لیے قرآن نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو فرمایا اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت جس نے کی ہوگی، اللہ ہمیں اطاعت کی سمجھ عطا فرمائے اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اطاعت صرف نماز روزے میں نہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی اطاعت صرف نماز اور روزے کے اندر ہے، تو معاذ اللہ یہ حضور کی بڑی بے ادبی والی بات ہے۔ کیا اللہ کے نبی صرف نماز ہمیں سکھانے کے لیے آئے؟ کیا صرف ہمیں حج کا طریقہ بتانے کے لیے دنیا میں آئے؟ آپ نے تو اپنی پوری زندگی ہمارے سامنے پیش کی، اور مشرکین کو حضور کی نماز روزے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مشرکین مکہ کو حضور کے نماز روزے سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضور نماز ادا کرتے تھے، اس وقت کے مطابق روزے بھی رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی فرماتے تھے، قرب میں جاتے تھے اللہ کے، مگر مشرکین مکہ کو کوئی اس سے پریشانی نہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض مشرکین مکہ کو تب پیدا ہوا جب اللہ کے حبیب نے سچے خدا کی خدائی دنیا کو سکھائی اور جھوٹے خداؤں کی نفی کی، اور غلط رسم و رواج کو معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط معاشرت، غلط اخلاقیات، غلط معاملات، غلط لین دین، جب اللہ کے نبی نے غلط اور ناجائز حرام خوریوں پر اللہ کے نبی نے انگلی اٹھائی اور اس کو حرام قرار دیا، تب ان لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہوئے کہ جن کے مفادات پہ زد پڑ رہی تھی، جن کے نذرانے بند ہو رہے تھے، جن کی حرام خوریاں، ناجائز خوریاں جن کی اس زد میں آ رہی تھی، اور جن کے جھوٹے معبود ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو رہی تھی، تب ان لوگوں نے اعتراض شروع کیا، نبی پہ پتھر برسائے، وگرنہ حضور کے نماز روزے سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور آج بھی یہی ہے کہ امت مسلمہ کے محض نمازی نماز ادا کرنے سے مشرکین یہود نصارہ ہنود انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آج بھی امریکہ میں، آج بھی اسرائیل میں، آج بھی انڈیا میں مسلمان لاکھوں نماز پڑھتے ہیں، نماز سے انہیں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نظام مصطفیٰ ہے، جو اللہ کے نبی نے ایک پورا نظام عطا کیا، جس نظام میں نماز ایک چیز ہے، وہ نظام سیاست کے اندر ہے، وہ نظام تجارت کے اندر ہے، خرید و فروخت کے اندر ہے، شادی بیاہ کے اندر ہے، وہ نظام پردے کے احکامات سے متعلق ہے، وہ نظام مرد اور عورت کے لحاظ سے تفریق کا نظام ہے۔ اس نظام کو آج دنیا کا کفر کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی کی اطاعت صرف نماز روزے میں نہیں، بلکہ پوری زندگی کے ہر لمحے کے اندر اور زندگی کے ہر شعبے میں دین زندہ ہو، اسی کا نام اطاعت الہی ہے، اسی کا نام اطاعت نبوی ہے۔ تو جس نے یہ اطاعت رسول کی، اللہ پاک اس کے لیے انعام کیا فرماتے ہیں کہ اولئک مع الذین انعم اللہ، یہ ان لوگوں کے ساتھ جمع ہو جائے گا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اور ہم ہر نماز میں کبھی امام اور کبھی اکیلے میں مقتدی، ہم اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اس پر چلائیے، اور وہ صراط مستقیم وہ ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں،
وہ سچے لوگ ہیں جن کی زبان میں سچائی ہے، جن کے خیالات میں سچائی ہے، جن کے لقمے میں سچائی ہے، جن کے ارادے اور عزم میں سچائی ہے، جو وعدے کے سچے ہیں، جو قول کے پکے ہیں، جن کی امانت اور دیانت کی سچائی موجود ہے، اس سچوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان سچوں کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق اکبر ہیں، اور شہداء ہیں جو راہ خدا میں جان دینے والے ہیں، اور صالحین ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک روحیں ہیں، بزرگان دین ہیں، مشائخ عظام ہیں۔ تو اللہ ان اطاعت کرنے والوں کو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ اتری حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی اس تڑپ کی وجہ سے کہ جو حضور کا دیدار جنت میں نہ کر سکنے کے خوف کی وجہ سے ان کے دل کو پریشان کر رہی تھی۔ گویا کہ حل مل گیا کہ جو حضور کا جنت میں پڑوس چاہتا ہے، جو اپنے نبی کی جنت میں رفاقت چاہتا ہے، تو پہلا کام، اصولی بات ہے، پہلی اور آخری شرط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کر لے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، یہ بڑی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ چند زندگی کے سال ہیں، چند زندگی کی گھڑیاں ہیں۔ ان چند لمحوں کے اندر، زندگی کے لمحات میں، تھوڑی سی زندگی کے اندر حضور کی اطاعت کی آدمی پوری کوشش کر لے، اور اطاعت کو سمجھ کر، اطاعت کے نظام کو سمجھ کر، تو عبدالآباد کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، بغیر بڑھاپے کے، بغیر بیماری کے، بغیر کمزوری کے، اور بغیر کسی موت کے خوف کے، عبدالآباد کی ابدی زندگی اللہ اپنے حبیب کے ساتھ جنت میں عطا کر دے۔ تو بتائیے کہ یہ سودا کتنا سستا ہے، یہ معاملہ کتنا آسان ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی میں انسان عزم کر لے، ہمت۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ محبت ہے، یہ عشق ہے کہ محبت اور عشق کی وجہ سے انسان دور رہنا برداشت نہیں کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف حج کے لیے مدینے سے باہر نکلتے تھے، کیونکہ حج مدینے میں نہیں ہو سکتا، حج مکہ مکرمہ میں ہی ہو سکتا ہے، اور جو ہی حج کے ارکان سارے ادا کرتے تو فوراً مدینے میں تشریف لے آتے، اور وجہ کیا بتاتے کہ مجھے خوف ہے کہیں میری موت مدینے سے باہر نہ ہو جائے، میری موت آئے تو مدینے میں آئے، اور مدینے میں آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب ترین صحابہ، ازواج مطہرات، اہل بیت کے پڑوس میں امام مالک کو اللہ نے جگہ عطا فرما دی۔ یہ اسی تڑپ اور اسی عشق کی بنیاد پر تھا کہ آپ اللہ کے نبی سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے۔ یہ محبت ہے کہ انسان دیکھنا چاہتا ہے محبوب کو۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ کے نبی کے لیے میں نے وضو کا پانی تیار کیا، آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا، تو آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیعہ، مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے بولو۔ آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اسألک مرافقۃ فی الجنت، اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگو، کوئی اور بھی؟ فرمایا میرے اور کوئی خواہش نہیں، بس میرا یہی مقصد ہے، یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے کہ مجھے محبوب کا پڑوس جنت میں نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو تم زیادہ سجدے کر کے اس معاملے میں میری مدد کی کوشش کرو۔ اب یہ ہدایت، یہ نصیحت بڑی قابل غور ہے کہ زیادہ سجدے کر کے تم اس معاملے میں میری مدد کرو، یعنی تم پھر میری اطاعت میں لگ جاؤ، اور نماز کی طرف صرف ایک سجدہ ہی نہیں بلکہ نماز اور سجدہ اور نوافل کی کثرت، اللہ کے حضور پیش رہنا، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہنا، اور سجدہ صرف نماز میں ہی نہیں، سجدہ معاشرت میں بھی، کہ اللہ سجدے کا معنی ہے، سجدے کا فلسفہ ہے کہ کسی کے حکم کے سامنے جھک جانا، اصل سجدہ یہ ہے۔ تو یہی سجدہ معاشرت میں بھی ہے، تجارت میں بھی ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی کے اندر یہ پوری زندگی سجدے میں گزر جائے، یعنی ہر حکم کے سامنے آمنا وسلمنا، سمعنا واطعنا، وہی انسان چاہے جو محبوب کی مرضی ہو۔ تو فرمایا تم سجدے کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو اس میں
عبارت النص سے پتہ چلا کہ نماز اور سجدہ یہ جنت میں انشاءاللہ اللہ کے نبی کا قرب اور رفاقت ملنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اطاعت کے اندر اب نماز سر فہرست ہو گئی، اس لیے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ لیکن یہ نماز ظاہر ہے کہ محبت رسول کی وجہ سے انسان نماز کی طرف بھی آئے گا۔ اس کی زندگی نماز، صرف جمعہ نہیں بلکہ 5 نمازیں ایک بندہ مومن پہ فرض کی گئی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج جمعے کے دن مسجد بھر جاتی ہے اور ماشاءاللہ مسجد میں ایک شخص کی جگہ گنجائش نہیں رہتی کہ صفیں باہر بنتی ہیں، لیکن ہم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ عام دنوں کی 5 نمازوں کے اندر یہ مسجد کیوں خالی ہوتی ہے؟ یہ لوگ باہر سے نہیں آتے، یقیناً یہیں کے رہنے والے اور یہیں آنے والے جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، وہی لوگ آئیں تو مسجد میں جگہ نہ رہے اور وہی لوگ نہ آئیں تو مسجد خالی رہے۔ تو گویا کہ پہلا کام کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، نماز کی پابندی۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سب اس محبت کی وجہ سے ہے۔ پیچھے جو طاقت ہے، جو توانائی ہے، وہ محبت رسول ہے، کہ محبت کی وجہ سے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، دیدار الہی چاہتے ہیں۔ محبت کی وجہ سے جتنی محبت حضور سے مضبوط ہوگی اتنی دل میں خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے اپنے نبی کی صحبت عطا فرما دے، دنیا میں نہیں مل سکی تو آخرت میں نصیب ہو جائے۔ اب اتنا ہی انسان اطاعت اور نماز کی طرف آنے کی کوشش کرے گا۔ ایک صحابی حضرت ام عمارہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے احد کے معرکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں بھی آپ کی خدمت گزاری کی ہمیں توفیق عطا کر دے، جنت میں ہمیں آپ کا پڑوس مل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ اس خاندان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیجیے۔ حضور نے دعا فرما دی، اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دیجیے۔ اور فرمایا کہ جب یہ اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی، حضور نے یہ دعا فرمائی، تو اس کے بعد، اس دعا کے بعد دنیا میں مجھ پر بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ گئی تو مجھے کسی مصیبت کی کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ دنیا بڑی مختصر سی زندگی ہے، اس میں دکھ، بیماری، اطاعت کرنے میں رکاوٹیں، مالی نقصان، جانی نقصان، ارادوں کا ٹوٹنا۔ تو جب بندہ مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا جنت میں ٹھکانہ حضور کے ساتھ نصیب ہوگا تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اسے خوشی معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کوئی دیتا ہے کہ ایک آدمی گرا زمین پر تو گھٹنا ٹوٹ گیا، لیکن وہاں سونے سے بھرا ہوا اس کو باکس مل گیا، تو وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھٹنے کے باوجود دعا کرتا ہے کہ یا اللہ روز ایسا گرنا نصیب ہو جائے کہ خراش پڑی ہے، چوٹ لگی ہے، لیکن اس گرنے میں مزہ اتنا ہے کہ فائدہ بہت بڑا ہو رہا ہے۔ تو جیسے دنیا کی چھوٹی سی نفع کی چیز نقصان کو بھلا دیتی ہے، اسی طرح حضور کی محبت اور جنت میں حضور کے ساتھ جمع ہونے کا شوق یہ دنیا کی تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور کے اس دعا کے بعد دنیا کی کوئی تکلیف کبھی ہمیں محسوس نہ ہوئی۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، لمبی زندگی ہے اس کو بیان کرنا ممکن نہیں، وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ محترمہ رونے لگی، رو کر کہنے لگی ہائے افسوس۔ تو آپ فرمانے لگے افسوس کیسا ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد میں تو اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے لگا ہوں، اس لیے افسوس کیسا ہے، زندگی جائے گی نا، بیوی چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، بچے چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، دوست چھوٹ جائیں، دنیا کی دولت، عہدہ، منصب، مکانات چھوٹ جائیں، کیونکہ موت ہی تو مجھے رب سے ملاقات کروائے گی، موت ہی تو مجھے اپنے حبیب سے ملاقات کروائے گی۔ تو فرمایا کہ غم کس چیز کا، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ تو جو مسلمان بھی اپنے حبیب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، دنیا کی ملاقات تو یہ تھی
کہ اس دور میں پیدا ہوتے، آپ کے قدموں کی خاک بنتے، صدیوں بعد پیدا ہو گئے، اب دنیا کی ملاقات یہ کہ جسے اللہ توفیق دے وہ حضور کے روضہ اقدس پر حج ادا کرے اور اس کے بعد روضہ اقدس پہ حاضری دے دے۔ تو فرمایا کہ جس نے حج اللہ کے لیے کیا اور حج کرنے کے بعد میرے روضے پر آ گیا، جس نے میرے روضے اور میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور میں جس نے میرے روضے کی زیارت کی، اس گویا کہ اس نے میری زیارت کر لی، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہی زیارت ہے، دنیا کے اندر یہی زیارت ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ ایک عام درود شریف ہے اور ایک کثرت سے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں نے پورا ہفتہ اور خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن میں نے خوب درود پاک پڑھنا ہے، اور اس وجہ سے انسان کچھ خاموش بھی رہتا ہے، سوچ کے بولتا ہے کہ میں بات کروں یا درود پڑھوں۔ اگر غیر ضروری بات ہو آدمی بات چھوڑ دیتا ہے، درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنا یہ جنت میں حضور کی رفاقت ملنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح آپ سے محبت کرنا، صحابہ کرام کی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اور صحابہ کو اس حضور کی بات سے زیادہ کبھی خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ بھی خوش ہو جائیں، اللہ ہمیں بھی یہ ایمانی خوشی عطا فرمائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی اس بات سے زیادہ اپنے آپ کو اور صحابہ کو کبھی خوش ہوتے نہیں دیکھا، اور وہ بات یہ تھی کہ المرء مع من احبا، روز قیامت انسان آخرت میں اسی کے ساتھ جمع ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت انس کہ میرا تو سرمایہ ہی محبت رسول ہے، ہمارے پاس تو محبت رسول کے سوا تو کچھ اور ہے ہی نہیں، تو ہماری زندگی کا دوسرا نام محبت رسول ہے۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمارا عمل کمزور بھی رہ گیا، عمل میں کوئی کمی بھی رہ گئی، تو انشاءاللہ اس محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت میں اپنے حبیب کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ اس بات سے صحابہ کرام کو جتنی خوشی ہوئی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ محبت کا تقاضا دیدار ہے، محبت کا تقاضا قرب ہے، محبت کا تقاضا ملاقات ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی سماعت فرما لیجئے، فرمایا کہ کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، فرمایا کہ میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اقدس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم بچہ جو نابالغ بچہ ہے، بچہ یا بچی باپ فوت ہو جائے نابالغ ہے، شریعت اسے یتیم کہتی ہے، فرمایا کہ جس نے ایک یتیم بچے کی کفالت کی، کفالت کے معنی اس کا کھانا پینا، کپڑا، علاج، تعلیم کے اخراجات، ضروریات وغیرہ، جس نے کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کی، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی بڑی انگلی کو یوں ملا کر فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں یوں ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ اب یہ حضور کا ساتھ جنت میں لینے کا کتنا آسان طریقہ کہ معاشرے میں، اپنے خاندان میں کوئی یتیم بچہ یا بچی ہے، اگر اس کی پوری کفالت کر لی جائے تو کیا ہی بات، بشارت انشاءاللہ پوری ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شک شیطانی شک ہے۔ جب یقین سے کفالت کی تو انشاءاللہ اللہ یہ تمنا پوری کر دے گا، جنت میں اپنے حبیب کے ساتھ انشاءاللہ اکٹھا کر دے گا۔ لیکن اگر پوری کفالت نہ ہو سکے تو جتنی ہو سکے، اور اگر کوئی کفالت نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک تو کر لیا جائے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس یتیم کے ساتھ وہ گھر والے، وہ خاندان والے اچھا سلوک کرتے ہوں تو وہ گھر آسمان کے فرشتوں کو یوں زمین پہ چمکتا دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان میں ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ یتیم ہے، اس یتیم کی نسبت بڑی اونچی ہے۔ اللہ کے نبی تو در یتیم تھے، اس یتیم کی محبت اور حسن سلوک کے لیے اتنی نسبت بھی کافی ہے کہ میرے آقا بھی تو بچپن میں یتیم تھے، یہ بچہ بھی یتیم ہو گیا، حضور کی نسبت اس کو بھی مل گئی
اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر کسی یتیم کے ساتھ محبت کرو گے تو روز قیامت تمام یتیموں کے سردار امام الانبیاء کے ساتھ جنت میں قرب عطا ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے اپنی ایک بیٹی کی بھی پرورش کی، 3 بیٹیاں، کسی نے کہا جی 2 بیٹیاں ہوں تو فرمایا تب بھی، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر بیٹی ہی کسی کی ایک ہو تو فرمایا تب بھی، جس نے ایک بیٹی کی بھی پرورش کی، تعلیم دی، تربیت دی، اس کو بیٹے سے کمتر نہیں سمجھا، پروان چڑھایا، بڑی ہو گئی، اچھی جگہ، مناسب جگہ، دیانتداری کے ساتھ اس کا رشتہ ناطہ کر کے اسے گھر سے بیاہ دیا، فرمایا یہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہوا کرتی ہیں۔ اذان کا جواب دینا اور اذان کے جواب کے بعد جو اذان کے بعد کی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جنت میں ایک سب سے اعلیٰ مقام رکھا ہے اور اس پر کسی ایک بندے کو فائز کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس مقام پہ فائز کرے گا، لہٰذا تم بھی میرے لیے وسیلے کی دعا مانگا کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کتنی دعائیں مانگی، لیکن اے کاش کہ ہم ان دعاؤں کا بدلہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، 5 اذانوں کے بعد حضور کے لیے یہی دعا کر لیتے جس دعا کے لیے حضور نے ہمیں خود وصیت فرمائی تھی کہ تم میرے لیے یہ دعا مانگنا۔ ساری زندگی میرے ماں باپ اتنی دعائیں نہیں دے گئے، اللہ کے فضل سے والد صاحب ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی غریق رحمت فرمائے۔ دادا کہتے تھے کہ بچپن سے کبھی میں نے انہیں تہجد کی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا، جب حفظ کے زمانے میں تھے اس وقت سے تہجد پڑھنا شروع کی اور 2-3 گھنٹے تک ان کی دعا چلتی، پورے خاندان کے ایک ایک فرد کے لیے نام لے کے دعا کرتے۔ جس دن انتقال ہوا اس رات بھی دعائیں دے کر گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس باپ سے دنیا بھر جائے، کوئی ماں کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنی دعائیں نہیں کر سکتا جتنی دعائیں ہمارے آقا ہمارے لیے فرما کر گئے ہیں۔ اور سارے دنیا کی دعائیں ایک طرف ہیں، ایک پلڑے میں رکھی جائیں، اللہ کے نبی کے جس درد دل سے جو دعا امت کے لیے نکلی ہوگی وہ ایک دعا تمام دنیا کی دعاؤں پہ بھاری ہو سکتی ہے۔ تو اتنی دعائیں نبی نے ہمیں دی، تو ہم ایک دعا ہی مانگ لیں، اور وہ اذان کے بعد کی دعا عربی کے الفاظ آتے ہوں تو وہی مانگنے چاہیے جو حدیث میں بیان کیے گئے، ان میں ہم وسیلے کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود پر فائز کر دے، یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو اس دعا مانگنے والے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے جنت کی، اپنی شفاعت کی، اور جنت میں اپنا ساتھ ملنے کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کی صحیح محبت عطا فرمائے، صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور ان محبت کے تقاضوں کو دنیا اور آخرت میں ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔